السلام علیکم۔ یاد کرو وہ وقت جب تھک جاتے ہو تو کون ہمت دیتا ہے، مایوس ہونے پہ جینے کی وجہ دیتا ہے۔ جب ٹھوکر کھاتے ہو کون سنبھالتا ہے، وہ تمہیں تب سنتا ہے جب کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ جب دنیاوی محبتوں سے ہار کر حقیقیت کی طرف لوٹتے ہو، ایک قدم اس کی جانب بڑھاتے ہو، وہ دوڑ کر تمہاری طرف آتا ہے۔ خالق کائنات جس کی دسترس میں دونوں جہاں ہے، ہر شے ہے، ہر معاملہ ہے، وہ تم سے محبت کرتا ہے اور بے پناہ کرتا ہے۔ جس کو بے خبر لوگ رسائی سے باہر سمجھتے ہیں، وہ ہر وقت تمہاری پکار کا منتظر رہتا ہے۔ تم مانگو اور وہ عطا کرے، تم سناؤ اپنی داستان اسے اور وہ کن کہہ کر مکمل کر دے۔ وہ نافرمانی پہ کفران نعمت پہ بھی نوازتا ہے اور مانگنے پر تو جھولیاں بھر دیتا ہے۔ یہ محبت ہے اللہ کی، ایسی محبت بس وہی کر سکتا ہے۔ دنیا کی ہر محبت کو زوال ہے سوائے اس ہمیشہ زندہ رہنے والے کی محبت کے۔ حقیقی اور دنیاوی محبت میں یہی تو فرق ہے۔ دنیاوی محبت غم دے کر مٹ جاتی ہے، حقیقی محبت ہمیشہ رہتی ہے، ہر غم کو مٹا دیتی ہے۔ جو شخص حقیقی محبت سے آشنا ہو جاتا ہے، اسے ان فانی اور ان خود غرض محبتوں کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ جسے رب کی محبت مل جائے اسے سب مل جاتا ہے۔ مجھے اس بات پر یقین ہے میرا رب انسانوں کی طرح نہیں ہے، میری خامیوں اور غلطیوں پر میرا اخلاص فراموش کر دے، میری اچھائیاں نظر انداز کر جائے، میری معافیاں میری توبہ قبول نہ کرے۔ وہ قدردان ہے، بہت قدر کرنے والا، خواہ وہ کسی آنسو کی قدر ہو یا گناہ کے بعد کسی ندامت بھری معافی کی یا اس کی محبت پہ مسکرانے کی، وہ میرا ہر عمل سنبھال کر رکھتا ہے۔ دعائیں تو نصیب کا قلم ہوتی ہیں، اگر تم چاہتے ہو یہ قلم تمہاری مرضی سے تمہارا نصیب لکھے تو اپنی مانگی دعاؤں پر یقین رکھو، مایوس نہ ہو یہ قبول کیوں نہیں ہو رہی یا کب ہوگی، کیونکہ اللہ دعا کا اختیار ہی تب دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے۔ یہ قلم تمہارے نصیب کا لکھا مٹا کر اسے تمہارے مطابق لکھ سکے۔ غم تو اللہ تک پہنچنے کا واحد آخری دروازہ ہے۔ اگر وہ تمہیں غم کے قابل سمجھ لیتا تو جان لو اس نے تمہیں اپنی محبت کے قابل بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کی محبت کے قابل بن جانے سے بہتر کچھ بھی نہیں۔